یہ ضروری نہیں کہ انسان جو چاہے وہ پا بھی لے، مگر کچھ نادان ایسے ہیں جو صرف اپنی ہی چاہت کو اہمیت دیتے ہیں اور پھر نتیجتاً بہت سی چاہتوں سے محروم بھی ہو جاتے ہیں۔ مٹی کی گڑیا اور انسان کا دل توڑنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ شاید وہ اس فرق سے آگاہ نہ تھی، یعنی کہ اس کا فیصلہ تھا یا انتقام، جو بھی تھا، مگر نہ جئیں گے نہ جینے دیں گے کے اصولوں جیسا تھا۔ السلام علیکم لسنر، آئیے ڈاکٹر ساجد امجد کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے انوکھا فیصلہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس نے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دیکھا ہی نہیں کہ آسمان پر بادلوں کے شامیانے تنے کھڑے ہیں اور اسے کم و بیش 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہل اسٹیشن تک پہنچنا ہے، جہاں اس کے ڈیڈی نے 3 کمروں کا ایک چھوٹا سا کاٹیج بنوا رکھا تھا۔ وہ موسم کے تیور کیا دیکھتی، اس نے تو بس یہ دیکھا کہ اس کے ڈیڈی آفس جا چکے ہیں اور آیا اپنے کمرے میں کہیں دبکی ہوئی ہے۔ ڈیڈی کو مزہ چکھانے کا اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ تھی اور بہت دیر سے گھر آئی تھی۔ اس کے ڈیڈی نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ وہ اگر فون کر دیتی تو اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ اسے اپنے باپ کی اتنی ڈانٹ بھی برداشت نہیں تھی۔ وہ منہ پھلا کر لیٹ گئی تھی۔ اس کی آیا اسے بہت دیر تک سمجھاتی رہی تھی، لیکن اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ صبح سو کر اٹھی تو غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ وہ ناشتے کی میز پر بھی نہیں گئی اور طبیعت کا بہانہ کر کے لیٹی رہی تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کے ڈیڈی اس کی طبیعت کا پوچھنے اس کے کمرے میں آئے تھے، لیکن اسے سوتا ہوا دیکھ کر واپس چلے گئے تھے۔ وہ آیا سے کہہ رہے تھے، مجھے معلوم ہے سارا کی طبیعت خراب نہیں ہے، یہ مجھ سے ناراض ہے، سو کر اٹھ جائے تو مجھے فون کر دینا، میں آ کر اسے منا لوں گا، اور اگر واقعی طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر اشوک کو فون کر دینا۔ ان کے جانے کے بعد آیا اس کے کمرے میں مسلسل منڈلاتی رہی۔ اسے بھی معلوم تھا کہ سارا بیمار نہیں ہے، صرف ناراض ہے۔ وہ اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، پھر اسے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے بڑی شفقت سے سارا کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بیٹی سارا، کیا تم مجھ سے بھی ناراض ہو؟ نہیں آیا ماں، آپ تو بہت اچھی ہیں۔ صاحب کہہ گئے تھے کہ آپ جاگ جائیں تو میں انہیں فون کر دوں، وہ آپ کو منانے آئیں گے۔ خبردار آیا ماں، آپ نے فون کیا تو میں پھر سو جاؤں گی۔ انہوں نے مجھے رات کو لیٹ آنے پر ڈانٹا کیوں؟ اب میں ہمیشہ لیٹ آؤں گی۔ وہ آپ کے ڈیڈی ہیں، ہمیشہ پیار کرتے ہیں، ایک دن ڈانٹ دیا تو کیا ہو گیا؟ آپ نے اگر حمایت کی تو میں آپ سے بھی ناراض ہو جاؤں گی۔ اچھا نہیں کرتی حمایت، فون تو کرنے دیجیے۔ کر لیں فون، مگر وہ آئیں گے نہیں، وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ نہیں بیٹا، وہ آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتے۔ آیا نے فون کیا اور اتفاق سے وہی ہوا جو سارا نے کہا تھا۔ کوئی غیر ملکی وفد آیا ہوا تھا جس سے وہ میٹنگ میں مصروف تھے۔ 2 گھنٹے سے پہلے فراغت ملنے والی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سارا سے بات کراؤ، لیکن سارا نے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا اور شاول لینے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ غصے میں اور غصہ شامل ہو گیا۔ وہ ہر بات کا منفی پہلو قبول کرنے کی عادی تھی۔ اس نے یہی سمجھا کہ باپ کو اس کی پرواہ ہی نہیں۔ جلدی غسل کیا، الٹا سیدھا ناشتہ کیا، اپنے کچھ کپڑے بیگ میں رکھے اور تیار ہو کر کمرے سے نکل گئی۔ میں جا رہی ہوں، رات کو دیر سے آؤں گی، اس نے آیا سے کہا۔ بیٹا، موسم ٹھیک نہیں ہے، ڈیڈی سے کہنا کہ میں فون نہیں کروں گی۔ اس نے آیا کی بات کا جواب دیے بغیر اپنی بات کہی اور ٹی وی لاؤنج سے ہوتی ہوئی باہر نکل آئی۔ چوکیدار نے اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، گیئر لگایا اور ایک جھٹکے سے صدر دروازہ پار کر لیا۔ چوکیدار نے بڑے غور سے دیکھا۔ آج بی بی صاحبہ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے نکلتے ہی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ دیوانہ وار اپنی اسپورٹس کار بھگا رہی تھی۔ کبھی بوندوں کی رفتار بڑھ جاتی اور کبھی کم ہو جاتی تھی۔ وہ اپنی دھن میں چلی جا رہی تھی، بریک پر پاؤں وہ یوں بھی نہیں رکھتی تھی اور اس وقت تو غصے میں تھی۔ اس نے آدھا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ بارش نے زور باندھا۔ اندھیرا اتنا ہو گیا کہ دن میں رات ہو گئی۔
اسے معلوم تھا کہ آگے جا کر پہاڑوں کی بلندیاں شروع ہو جائیں گی۔ سڑک پہاڑوں کے درمیان سے چکر کاٹتی ہوئی گزرتی تھی۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی پہاڑی تودا سڑک پر آ گرتا اور راستہ بند ہو جاتے تھے۔ اسے سردی میں پسینے آنے لگے۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ آیا ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے موسم کے تیور دیکھ کر گھر سے نکلنا چاہیے تھا، اور اگر نکلنا ہی تھا تو ڈرائیور کو ساتھ لے لیتی۔ اس وقت ڈھارس تو بندی ہوتی۔ سب سے بڑی الجھن یہ تھی کہ اسے گاڑی کی اسپیڈ کم رکھنی پڑ رہی تھی، جو اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ بادلوں نے اسے راستہ دے دیا۔ اندھیرا کم ہونے لگا۔ بادل چھٹے نہیں تھے، لیکن تیز ہوا نے انہیں اڑانا شروع کر دیا تھا۔ بارش رکی نہیں تھی، لیکن کم ہو گئی تھی۔ اونچے نیچے راستوں پر اسپیڈ وہ اب بھی نہیں بڑھا سکتی تھی، لیکن اب اسے یہ امید ہو چلی تھی کہ وہ بحفاظت اپنے کاٹیج تک پہنچ جائے گی۔ سڑک کا آخری نشیب عبور کرنے کے بعد اس نے گاڑی کو بریک دینا شروع کیا۔ وہ کاٹیج تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے زور زور سے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ یہاں 2 ملازم ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ ایک کا نام گل محمد تھا اور دوسرا شیر باز تھا، مگر اس وقت کوئی بھی ہارن کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ بارش پھر دھواں دھار ہونے لگی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر بھیگنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب اس کے سوا چارہ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ وہ گاڑی سے اتری اور بھاگتی ہوئی لکڑی کے دروازے تک آئی اور اندر ہاتھ ڈال کر دروازہ کھول لیا۔ دوبارہ گاڑی میں آئی اور دروازے سے گاڑی اندر لے آئی۔ اندر پہنچ کر اس نے پھر ہارن بجانا شروع کر دیے۔ اس مرتبہ اندر کا دروازہ کھلا۔ گل محمد اور شیر باز دونوں دوڑتے ہوئے آئے۔ اتنی تیز بارش نہیں ہو رہی تھی جتنا وہ انہیں دیکھ کر برس پڑی۔ وہ بھیگ تو پہلے ہی گئے تھے، اب بالکل ہی بھیگی بلی نظر آنے لگے۔ بی بی جی، آپ اکیلی اور اس بارش میں؟ آئندہ پورے شہر کو لے کر آؤں گی۔ میں یہاں گاڑی میں بیٹھی ہوں، تم اندر جا کر ایک کمرہ میرے لیے صاف کرو۔ برآمدے میں کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ جب تک وہاں بیٹھیں میں کمرے میں جھاڑ پونچھ کیے دیتا ہوں۔ آپ نے بتایا ہی نہیں تھا، ورنہ کمرہ صاف ملتا۔ سارا گاڑی سے باہر نکلی اور تقریباً بھاگتی ہوئی برآمدے میں آ گئی۔ دونوں ملازم اس سے زیادہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگے تاکہ ایک کمرہ اس کے لیے صاف کر دیں۔ ذرا سکون ملا تو وہ گھر کے بارے میں سوچنے لگی جسے وہ بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ ڈیڈی کو اب معلوم ہوگا انتظار کسے کہتے ہیں۔ ذرا سی رات کو لیٹ کیا گئی؟ کہہ رہے تھے فون کیوں نہیں کیا تھا؟ اب رات کو گھر بھی نہیں پہنچوں گی اور فون بھی نہیں کروں گی، تب پتہ چلے گا۔ سو فون کروں گی کہ میں یہاں ہوں، منانا ہے تو یہاں آئیں اور منا کر لے جائیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ گل محمد گاڑی سے اس کا بیگ اتار کر لے آیا۔ آئیے بی بی جی، کمرہ تیار ہو گیا ہے۔ سارا اٹھی اور اس کمرے میں آ گئی جو اس کے لیے صاف کیا گیا تھا۔ وہ خوش ہونے کے بجائے ایک مرتبہ پھر گل محمد پر برس پڑی۔ میں کبھی اس کمرے میں ٹھہری ہوں جو اب ٹھہروں گی؟ جب آئی ہوں برابر والے کمرے میں ٹھہرتی ہوں۔ سارا بی بی، وہ کمرہ بہت گندا ہو رہا تھا، صفائی میں دیر لگتی، اس لیے یہ کمرہ صاف کر دیا۔ یہ بھی آرام دہ ہے۔ میں جب تک یہاں بیٹھی ہوئی ہوں تم برابر والا کمرہ کھول کر اس کی صفائی کرو۔ گل محمد اور شیر باز دونوں سر جھکائے کھڑے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں اور کہہ نہیں پا رہے ہوں۔ سارا کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ وہ کسی کام کو کہے اور اس پر عمل نہ ہو۔ وہ پھر چیخ اٹھی، میری صورت کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اور جا کر صفائی کرو۔ شیر باز اور گل محمد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو تو بول دے یار، میری تو ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ آخر شیر محمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سارا بی بی، ایسا ہے کہ اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہے اور چابی ہمارے پاس نہیں ہے۔ دروازہ باہر سے بند ہے اور چابی تمہارے پاس نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ساری چابیاں تمہارے پاس ہی تو رہتی ہیں۔ وہ جی، چابی کہیں گم ہو گئی ہے، میں باہر جاتا ہوں، کسی تالے والے کو لے کر آتا ہوں، وہ چابی بنا دے گا۔ میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتی، تم تالا توڑ دو، کل دوسرا تالا خرید کر لے آنا۔ تالا بہت مضبوط ہے، گل محمد نے کہا، مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ چلو میں دیکھتی ہوں کہ کتنا مضبوط ہے۔ وہ باہر نکلی
گل محمد اور شہرباز بھی اس کے ساتھ باہر آئے۔ اب گل محمد کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ حقیقت بیان کر دے۔ وہ بات یہ ہے سارا بی بی کہ میرا بھتیجا گاؤں سے آیا ہوا ہے۔ میں نے اس کمرے میں اسے ٹھہرا دیا ہے۔ وہ اپنا تالا ڈال کر بازار چلا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اتنی زور سے چلائی کہ گل محمد 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تم ہمارے کمرے کو لوگوں کو کرائے پر دے کر پیسے کھڑے کر رہے ہو؟ پیسے لے کر نہیں بی بی جی، وہ میرا بھتیجا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تمہارے بھتیجوں کو۔ توڑو تالا اور سامان نکال کر باہر پھینکو، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اپنے کمرے میں چلیں، میں ابھی تالا توڑتا ہوں۔ تمہارا بھتیجا آ جائے تو اس سے کہنا کہ ابھی اسی وقت یہ کاٹیج خالی کر دے۔ ہم نے تمہیں نوکری دی ہے، تمہارے خاندان کا ٹھیکہ نہیں لیا۔ جی بی بی جی، بس وہ آ جائے، پھر وہی ہوگا جو آپ کہہ رہی ہیں۔ سارا پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب گل محمد کا بھتیجا آتا ہے اور کب اس کا سامان اٹھا کر باہر پھینکا جاتا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ گل محمد کو تو کیا سنائی تھی جو وہ اس کے دیہاتی بھتیجے کو سنائے گی۔ بارش ابھی تھمی نہیں تھی۔ سارا نے اپنے گیلے کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ وہ باتھ روم سے باہر آئی تو ڈریسنگ روم کے کارنر پر ایک میگزین رکھا دیکھا۔ اسے تعجب بھی ہوا کہ یہ میگزین وہ اپنے ساتھ تو لائی نہیں ہے، پھر یہ یہاں کیسے آ گیا؟ گل محمد انگریزی رسالے پڑھنے لگا ہے کیا؟ اسے وقت تو گزار نہیں تھا۔ اس نے گل محمد سے کہا کہ وہ اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرے اور خود وہ میگزین لے کر بیٹھ گئی۔ یہ میگزین تھا بھی اس کے مطلب کا۔ یہ ایک فیشن میگزین تھا۔ وہ اس رسالے کی بازگردانی کرنے لگی۔ ابھی 2-4 صفحے ہی پلٹے تھے کہ اس کی آنکھیں ایک مرد ماڈل پر جم گئیں۔ اس لڑکے کو میں نے کہیں دیکھا ہے، وہ غور کرنے لگی، پھر خود ہی ہنس پڑی۔ یہ ماڈل ہے، اس کی تصویریں چھپتی رہتی ہوں گی، کسی رسالے میں دیکھا ہوگا۔ اس نے صفحہ پلٹ دیا۔ دوسرا صفحہ بھی اسی لڑکے کی تصویر سے مزین تھا۔ وہ پھر غور کرنے لگی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس نے اس لڑکے کو کسی میگزین میں نہیں، میگزین سے باہر کہیں دیکھا ہے۔ کہاں؟ یہ یاد میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک جگہ اس نے اس ماڈل کا نام لکھا ہوا دیکھا، عدنان۔ اس نام کو اس نے کئی مرتبہ دہرایا تو اسے یاد آ گیا۔ 2 سال پہلے جب وہ کالج میں تھی تو عدنان اس کے ساتھ پڑھتا تھا۔ عدنان سے اس کی دوستی وغیرہ نہیں تھی جو اسے یاد رکھتی۔ نام بھی اسے اس لیے یاد رہ گیا تھا کہ وہ بہت اچھا مقرر تھا اور کالج میں ہونے والے تقریری مقابلوں میں حصہ لیتا رہتا تھا۔ اس سے عدنان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن اس میگزین میں اس کی تصویریں دیکھ کر اسے فخر ہو رہا تھا کہ عدنان اس کا کلاس فیلو رہا ہے۔ وہ اگر کہیں مل جائے تو وہ مجھے کیا پہچانے گا، لیکن میں اسے ضرور پہچان لوں گی۔ اس نے میگزین ایک طرف رکھ دیا اور کمرہ اندر سے بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس نے گل محمد سے کھانے کے لیے کہہ دیا ہے اور وہ کھانا لے کر آتا ہی ہوگا۔ وہ سو کر اٹھی تو بارش تھم چکی تھی۔ اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا، شام ہونے کو آ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ گل محمد سے اس نے کھانا لانے کو کہا تھا، پھر اسے گل محمد کا بھتیجا یاد آیا۔ دیکھو تو صحیح وہ بازار سے واپس آیا کہ نہیں۔ وہ کمرے سے باہر آئی اور گل محمد کو آوازیں دینے لگی۔ ایک آواز پر گل محمد اور شہرباز دونوں دوڑتے ہوئے ادھر آ گئے۔ سارا بی بی، آپ کا کمرہ خالی ہو گیا ہے، میرا بھتیجا چلا گیا ہے۔ کہاں چلا گیا؟ کہاں چلا گیا؟ اسے ایک دن اور یہاں ٹھہرنا تھا، کسی ہوٹل میں ٹھہر گیا ہوگا، گل محمد نے کہا۔ میں نے کمرہ اچھی طرح صاف کر دیا ہے، بیڈ کی چادر بھی بدل دی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسی کمرے میں ٹھیک ہوں، تو میرے لیے چائے کا بندوبست کرو۔ کھانا تیار ہے، میں نے چائے کے لیے کہا ہے، سمجھے؟ سارا نے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گل محمد حیران کھڑا تھا۔ یہ بڑے لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، پہلے کمرہ خالی کرانے کو کہا اور اب کہہ رہی ہے کہ میں اس کمرے میں نہیں ٹھہروں گی، یہیں ٹھیک ہوں۔ کھانے کو کہا تھا اور اب کہہ رہی ہے کہ مجھے چائے پینی ہے۔ وہ کچن میں گیا اور چائے بنانے لگا۔ سارا طاہر علی کا اکلوتی اولاد ہونا نہ تو اچھمپے کی بات تھی، نہ دنیا کا پہلا واقعہ تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا جرم جو اس کے والدین سے سرزد ہو گیا ہو۔
دنیا میں لاکھوں جوڑے ایسے ہوں گے جو بیٹے کے بغیر محض ایک بیٹی کی موجودگی میں ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہوں گے۔ طاہر علی نے بھی قدرت کے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ سارہ 5 سال کی تھی جب ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا تھا۔ طاہر علی کی عمر اس وقت بمشکل 35 سال تھی۔ دولت اتنی تھی کہ کئی بیویاں ایک ساتھ رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بیوی سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ کاروباری حلقوں کی کئی بیگمات اپنی بیٹیوں کو اپنے منہ سے کہہ کر شادی کے لیے پیش کرتی رہیں، لیکن طاہر علی تو جیسے اپنے لیے زندہ رہنا ہی بھول گئے تھے۔ انہوں نے ہر پیشکش کو جھٹک کر دونوں ہاتھ سارہ کی طرف بڑھا دیے، لیکن ان کے ہاتھ خالی کب تھے۔ کاروبار اتنا پھیل گیا تھا کہ دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں جلدی سارہ کو گود سے اتارنا پڑا۔ آئے دن کے غیر ملکی دورے سارہ کی پرورش میں حائل ہو رہے تھے۔ ان کی بوڑھی والدہ یہ بوجھ اکیلے کیسے اٹھا سکتی تھی۔ انہوں نے دوسری شادی کر لی، لیکن اس شرط پر کہ جب تک سارہ 10 سال کی نہیں ہو جاتی وہ دوسری بیوی سے اولاد پیدا نہیں کریں گے۔ یہ شرط کوئی ایسی نامعقول نہیں تھی۔ ان کی دوسری بیوی جوان تھی، 5 سال بعد بھی اس کی اولاد ہو سکتی تھی، لیکن یہ بیوی ایسی بے صبری ثابت ہوئی کہ 1 سال بعد ہی اولاد کا مطالبہ کرنے لگی، اور جب طاہر علی نے مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے سارہ کا خیال رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ گھر میں آیا بھی موجود تھی۔ اس وقت تک طاہر علی کی والدہ بھی زندہ تھیں، لیکن توقع تو وہ بیوی ہی سے رکھ سکتے تھے۔ اس کا یہ حال ہو گیا تھا کہ سارہ کو اپنی سوکن سمجھنے لگی تھی۔ آفس سے آ کر وہ سارہ کو لے کر بیٹھ جاتے یا باہر لے کر نکل جاتے تو اس کا منہ بن جاتا۔ ایک دن معمولی سی بات تنازع کا باعث بن گئی۔ طاہر علی نے باہر کھانا کھانے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے بھی کہہ دیا۔ وہ تیار بھی ہو گئی، لیکن عین چلتے وقت سارہ ضد میں آ گئی۔ امی کو لے کر مت جاؤ، میں اکیلی جاؤں گی۔ دونوں اسے سمجھاتے رہے، لیکن جب اسے ضد سوار ہو جاتی تھی تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتی تھی۔ جب تک اپنی ضد نہ منوا لے اسے چین نہیں پڑتا تھا۔ طاہر علی کی بیوی نے غصے میں آ کر سارہ کے منہ پر تمانچہ مار دیا۔ طاہر علی یہ کب برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی بیٹی کو پھول سے بھی مارے۔ اس نے سارہ کو گود میں اٹھایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سارہ کی ضد پوری ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہنسنے بولنے لگی۔ طاہر علی غصے میں تو تھا ہی۔ اس نے ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھایا، وہاں سے اٹھا تو ایک جگہ سارہ کے ساتھ آئس کریم کھانے بیٹھ گیا، وہاں سے اٹھا تو ایک دوست کے گھر چلا گیا۔ گھر واپس آیا تو اس کی بیوی بیڈ روم اندر سے بند کر کے سو گئی تھی۔ وہ بھی سارہ کو لے کر ایک دوسرے کمرے میں سو گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیوی غصے میں ہے، غصہ اتر جائے گا، لیکن اس نے تو طاہر علی سے بول چال ہی بند کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ماں ہوں، نصیحت کرنے کے لیے سارہ کو مار بھی سکتی ہوں، جبکہ طاہر علی کا کہنا تھا کہ تم کیا، کوئی بھی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ سب باتیں تنازع کا ایسا سبب بنی کہ طاہر علی نے بیوی کو طلاق دے دی۔ سارہ ایک مرتبہ پھر مستقل طور پر آیا کی گود میں آ گئی۔ آیا تو تنخواہ دار تھی، اسے تنخواہ ہی اس بات کی مل رہی تھی کہ وہ سارہ کی ضدیں پوری کرتی رہے۔ سارہ اگر اس کا منہ بھی نوچ لیتی تو وہ ہنستی رہتی۔ سارہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ جو چاہے مل سکتا ہے، اس کا جس چیز کے لیے دل چاہے گا وہ اسے مل جائے گی۔ اس کی ضدیں پوری ہوتی گئیں اور وہ ضدی ہوتی چلی گئی۔ اب یہ نوبت آ گئی تھی کہ وہ باپ کو بتائے بغیر اس کاٹیج میں آ گئی تھی۔ کاٹیج میں رات ہو گئی تھی۔ وہ ایک کمرے میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی۔ ٹی وی بھی کہاں تک دیکھتی، شام تک بارش ہوتی رہی تھی، اس لیے باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ غصے کے باوجود اسے ڈیڈی کی پریشانی کا بھی خیال آنے لگا تھا۔ کہیں وہ مجھے ڈھونڈنے باہر نہ نکل گئے ہوں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنے موبائل پر طاہر علی کا نمبر ملایا۔ ہیلو ڈیڈی، میں سارہ۔ ہاں بیٹا، کہاں ہو تم؟ کمال ہے، آپ گھر پر ہو، مجھے ڈھونڈنے نہیں نکلے؟ میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں؟ تم خود ہی تو کہہ کر گئی تھی کہ رات کو دیر سے آؤ گی۔ اچھا یہ بتاؤ، اب ناراض تو نہیں ہو؟ ناراض تو ہوں، اور اس وقت تک ناراض رہوں گی جب تک آپ مجھے منانے نہیں آ جاتے۔ مگر تم ہو کہاں؟ ہل اسٹیشن کے کاٹیج میں۔ کیا؟
بے وقوف لڑکی، تم اتنے خطرناک موسم میں وہاں پہنچ گئی؟ یہاں بارش بہت ہو رہی ہے، ورنہ میں ابھی آتا۔ گل محمد سے کہنا تمہارا خیال رکھے، میں صبح ہوتے ہی آؤں گا اور اپنی بیٹی کو منا کر واپس لے آؤں گا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ کل نہیں پرسوں آئیے گا۔ اتنی دور آئی ہوں تو کل بازار جا کر اپنے لیے کچھ چیزیں خریدوں گی، آج تو بارش کی وجہ سے نکل ہی نہیں سکی۔ ٹھیک ہے، میں پرسوں آ جاؤں گا، لیکن پرسوں ضرور۔ اب مجھے شب بخیر کہو۔ جی نہیں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ اس نے شب بخیر کہے بغیر فون بند کر دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اگلا دن بازار میں گزارے گی، کچھ دیر کوٹیج میں آ کر آرام کرے گی اور شام کو پھر بازار میں نکل جائے گی۔ دوسرے دن وہ قدرے دیر سے سو کر اٹھی تھی، لیکن اس نے ناشتہ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ یہ اچھا موقع ہے، اس نے سوچا۔ بازار جا کر پہلے کچھ کھاؤں گی، اس کے بعد خریداری کروں گی۔ گل محمد نے اس کے ساتھ جانا چاہا، لیکن وہ اکیلی چلی گئی۔ یہاں کے بازار سیاحوں سے بھرے ہوتے تھے، لیکن شاید موسم کی خرابی نے بازار کی رونق کو ماند کر دیا تھا۔ بہت کم لوگ تھے جو چل پھر رہے تھے، البتہ دکانیں اسی طرح سجی ہوئی تھیں۔ وہ ناشتہ کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں چلی گئی۔ وہاں سے نکلی تو کھلی ہوئی دکانیں اس کی منتظر تھیں۔ وہ ایک دکان سے دوسری دکان میں داخل ہوتی رہی، کچھ چیزیں خرید بھی لی تھیں کہ اس نے اسی لڑکے کو ایک دکان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، جس کی تصویریں وہ میگزین میں دیکھ چکی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ میگزین سے نکل کر بازار میں آ گیا؟ انسانی تصور بھی خوب ہوتا ہے۔ میں میگزین کو اتنے غور سے دیکھتی رہی ہوں کہ اب وہی چہرہ میرے سامنے آ گیا ہے، اس نے سوچا۔ اس تصور کی تصدیق تو کر لی جائے۔ وہ بھی اس دکان میں چلی گئی۔ وہ عدنان ہی تھا، اس کا کلاس فیلو، جو آج کل ماڈلنگ کر رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ عدنان نے اسے دیکھا بھی، لیکن فوراً ہی دکان میں رکھی اشیاء کو دیکھنے لگا۔ سارا کو اپنی توہین کا سختی سے احساس ہوا۔ وہ اگر صرف اس کا کلاس فیلو ہوتا تو شاید اس توہین کے جواب میں وہ بھی بے رخی دکھاتی اور دکان سے نکل آتی، لیکن عدنان ایک ماڈل بھی تو تھا۔ لڑکیاں شوبز کے لوگوں سے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں۔ اس کا حال بھی اس وقت یہی تھا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ دکان سے باہر آ گئی۔ آپ عدنان ہیں؟ جی ہاں، مجھے پہچانا؟ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، شاید کہیں دیکھا ہو، اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے۔ میرا نام سارا طاہر علی ہے، تم میرے کلاس فیلو تھے، اب کچھ یاد آیا؟ وہ کچھ دیر اس کی طرف غور سے دیکھتا رہا، پھر جیسے اس کی یادداشت لوٹ آئی۔ ارے سارا طاہر علی، تم تو اب پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، یہاں کہاں گھوم رہی ہو؟ تم تو اب بہت بڑے ماڈل بن گئے ہو، میں نے کل ہی ایک میگزین میں تمہاری تصویریں دیکھی ہیں اور آج تم مل گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنے بڑے ماڈل کے سامنے کھڑی ہوں گی اور مل سکتی ہوں۔ اتنا بڑا کہاں سے ہو گیا؟ یہ میرا پہلا فوٹو سیشن تھا جو تم نے میگزین میں دیکھا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، یہاں کہاں ٹھہرے ہو؟ انسان جب ہل اسٹیشن آتا ہے تو کسی ہوٹل میں ہی ٹھہرتا ہے۔ تم بتاؤ، تم کہاں ٹھہری ہوئی ہو؟ میرے ڈیڈی کا یہاں اپنا کاٹیج ہے، میں کیوں ٹھہروں گی ہوٹل میں؟ بلکہ اب تو میں تمہیں بھی ہوٹل میں نہیں ٹھہرنے دوں گی۔ میرے کاٹیج میں کئی کمرے خالی پڑے ہیں، مجھے یہاں زیادہ دن نہیں رکنا ہے۔ آج شام تک یا کل یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھے تو وہی شہر راس آ گیا ہے جہاں میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، جہاں تم رہتی ہو۔ کچھ دنوں کے لیے گاؤں چلا گیا تھا، اب پھر آ گیا ہوں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا ہے، ہم ایک ہی شہر میں ہوں گے تو ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ اسی طرح بازار میں ملاقات ہوگی؟ بازار میں کیوں ہوگی؟ میں اپنا نمبر تمہیں دوں گی۔ اب یہ معلوم نہیں تم اپنا نمبر دینا چاہو گے یا نہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے نمبر دیے۔ جب وہ اس سے الگ ہونے لگا تو سارا کو خیال آیا اسے اپنے کاٹیج لے جائے، شام کو پھر بازار آنا ہے، وہ اسے اس کے ہوٹل چھوڑ دے گی۔ وہ منع کرتا رہا، لیکن وہ اسے زبردستی کاٹیج لے آئی۔ گل محمد کی نظر پڑی تو اس کا چہرہ پھک ہو گیا۔ وہ پہلی نظر میں یہی سمجھا تھا کہ سارا کو کہیں سے معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے کاٹیج میں عدنان ٹھہرا ہوا تھا اور وہ اسے پکڑ کر لے آئی ہے۔ اب اس کی خیر نہیں۔
لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر ہنستے ہوئے آ رہے ہیں تو اسے تعجب بھی ہوا۔ وہ دونوں جب کاٹیج میں داخل ہوئے تو گل محمد سارا کو ایک طرف لے گیا۔ سارا بی بی، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آپ اسے کچھ نہ کہیے گا۔ کسے کچھ نہ کہیے گا؟ میرے بھتیجے عدنان کو اور کس کو؟ یہی تو غلطی سے آپ کے کمرے میں ٹھہر گیا تھا، میں نے اسے نکال دیا ہے، اب بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ تمہارا بھتیجا ہے؟ ہاں جی، بڑا قابل لڑکا ہے، اب تو اس کے فوٹو رسالوں میں بھی چھپنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیا عدنان بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیے گا؟ میں جو کہہ رہی ہوں وہی کرو۔ اب سارا کو معلوم ہو گیا کہ ناراضگی میں وہ کیا کر بیٹھی ہے۔ عدنان سب کچھ سمجھ گیا ہوگا۔ اگر وہ عدنان کو کاٹیج میں نہ لاتی ہوتی تو کم از کم اسے معلوم تو نہ ہوا ہوتا کہ میں کس کمظرفی کا مظاہرہ کر چکی ہوں۔ وہ دوبارہ عدنان کے سامنے آئی تو پشیمانی اس کے چہرے سے ظاہر تھی، جبکہ عدنان کے چہرے سے شرارت ٹپک رہی تھی۔ سنا ہے آپ کے کوٹ میں ایک اجنبی گھس آیا تھا، آپ نے بڑی مشکل سے اسے یہاں سے نکالا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ آپ کا ملازم گل محمد بتا رہا تھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ نکلنے والا نہایت ڈھیٹ تھا، موقع ملتے ہی دوبارہ آ گیا ہے۔ دونوں اس لطف لطیفے پر دیر تک ہنستے رہے اور ساتھ بیٹھ کر چائے پی۔ ان کی ہنسی میں گل محمد بھی شامل ہو گیا تھا۔ اب سارا اسے ڈانٹ نہیں سکتی تھی کیونکہ اب وہ محض ملازم نہیں تھا، عدنان کا چاچا بھی تھا۔ وہ یہ سوچ کر عدنان کو ساتھ لائی تھی کہ شام تک ساتھ رہے گی اور پھر جب بازار آئے گی تو اسے اس کے ہوٹل چھوڑ دے گی، لیکن عدنان کی باتیں ایسی دلچسپ تھیں کہ رات ہو گئی اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ عدنان کو دوسرے دن واپس جانا تھا، اس لیے سارا کے مجبور کرنے کے باوجود وہ وہاں ٹھہرنے کو تیار نہیں ہوا اور ہوٹل چلا گیا۔ دوسرے دن طاہر علی اسے لینے آئے تو وہ خلاف معمول خوش تھی۔ وہ تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ اسے نہ جانے کتنی دیر منانا پڑے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ اب جب بھی تم ناراض ہوا کرو گی تو میں یہاں لا کر چھوڑ دیا کروں گا، تم خود بخود ٹھیک ہو جایا کرو گی، طاہر علی نے اسے خوش دیکھ کر کہا۔ ڈیڈی، مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے آپ کو بہت پریشان کیا ہے۔ بیٹی، شاید ہی کوئی ایسی ضد ہو تیری جو بچپن سے اب تک میں نے پوری نہیں کی ہو۔ میں تو تیری یہ ضد بھی پوری کر رہا ہوں کہ تجھ سے معافی مانگ کر تجھے اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہوں۔ ڈیڈی، اب میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، اب تو ہم خود تجھے ایک تحفہ دیں گے اور وہ ہوگا شادی کا تحفہ۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسا تحفہ، میں تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اچھا بابا، رہ لینا پوری زندگی میرے ساتھ، اب تو چل، پھر بحث کروں گا، پھر ناراض ہو جاؤ گی۔ ساری زندگی کوئی بیٹی اپنے باپ کے پاس رہی ہے جو تم رہو گی؟ سارا اپنی گاڑی میں آئی تھی، طاہر علی اپنی گاڑی میں تھے۔ سارا نے اپنا بیگ گاڑی میں ڈالا اور آگے پیچھے دونوں واپسی کے لیے نکل گئے۔ وہ گھر پہنچی اور اپنا بیگ خالی کیا تو وہ میگزین پھر اس کے سامنے آ گیا جس میں عدنان کی تصویریں تھیں۔ ایک مرتبہ پھر وہ ان تصویروں کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگی۔ عدنان نے اس سے کہا تھا کہ وہ دوپہر تک اپنے گھر پہنچ جائے گا اور اب شام ہونے والی تھی۔ اس نے عدنان کا نمبر ملایا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی ایڈورٹائزنگ کمپنی کے لیے شوٹنگ میں مصروف ہے۔ گولی مارو اس شوٹنگ کو اور یہ بتاؤ کہ مجھ سے کب مل رہے ہو، سارا نے کہا۔ بس کام ختم ہونے والا ہے، تم اسٹوڈیو آ جاؤ۔ مجھے کیا معلوم تمہارا اسٹوڈیو کہاں ہے، پتہ سمجھ لو۔ عدنان نے اسے پتہ سمجھا دیا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہوئی اور اس کے پاس پہنچ گئی۔ یہ دنیا اس کے لیے نئی بھی تھی اور دلچسپ بھی۔ وہ دیر تک اس رنگین دنیا کی سیر کرتی رہی لیکن پھر اکتا گئی۔ اسے لگا کہ عدنان یہاں سب کا ہے، صرف اس کا نہیں ہے۔ اسے کسی ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں صرف وہ ہو اور عدنان ہو، درمیان میں کوئی نہ ہو۔ اس نے عدنان کو اٹھایا اور قریبی ایک کیفے میں جا کر بیٹھ گئی۔ گھر واپس آئی تو عجیب موڈ میں تھی۔ اس نے آیا کو بلایا اور کمرے میں رکھے ہوئے تمام کھلونے ہٹا دینے کا حکم دے دیا۔ بچپن کے جتنے کھلونے تھے وہ اس نے سب سنبھال کر رکھے ہوئے تھے اور اب وہ انہیں ہٹانے کا حکم دے رہی تھی۔ انہیں تو آپ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھیں، اب کیا ہو گیا سارا بی بی؟ آیا ماں،
میں اب بچی نہیں ہوں کہ ان کھلونوں سے کھیلتی رہوں۔ کھیلنے کو کون کہہ رہا ہے؟ سجے ہوئے اچھے لگتے تھے۔ شاید اب یہاں کسی کی تصویریں سج جائیں، اس نے کہا اور کھلونے ہٹانے میں آیا کی مدد کرنے لگی۔ طاہر علی کا اس کے کمرے میں آنا ہوا تو انہوں نے ہر طرف کسی ماڈل کی تصویریں لگی دیکھیں۔ کچھ تصویریں تو باقاعدہ فریم کرا کے شوکیس میں رکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے آیا کو بلایا۔ یہ تصویریں کیسی ہیں؟ تم نے سارا سے پوچھا تھا؟ پوچھا تھا، کہہ رہی تھی کہ کوئی بہت اچھا ماڈل لڑکا ہے، انہیں بہت پسند ہے، اس لیے اس کی یہ تصویریں لگا دی ہیں۔ کمال ہے، یہ لڑکی بھی جان نہ پہچان اور اس کی تصویروں سے کمرہ بھر دیا ہے۔ سرکار، میری ماں نے تو سارا بی بی کی شادی کر دیں۔ میں تو کر دوں، مگر وہ مانے بھی تو۔ سینکڑوں مرتبہ تم نے مجبور کر کے دیکھ لیا، الٹا ناراض ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس لڑکے سے ہی کر دیں، آیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ شوبز کے یہ لڑکے شادی کے لائق ہوتے ہیں کیا؟ میں سارا کی شادی کروں گا تو اپنے برابر والوں میں کروں گا۔ سارا کی عدنان سے ملاقاتیں جاری تھیں، وہ بولڈ بھی تھی، خود سر بھی، اور کہنے سننے والا بھی کوئی تھا نہیں۔ پھر کیسے آگے نہ بڑھتی؟ جب جی چاہتا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس سے ملنے چلی جاتی یا عدنان کو اپنے پاس بلا لیتی۔ عدنان بھی ایسا دیوانہ ہو گیا تھا کہ کتنا ہی مصروف ہوتا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے ایک فون پر چلا آتا۔ وہ اس کے پیار میں بہت دور تک چلی گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے اپنا جیون ساتھی بنائے گی، لیکن اس کے باوجود چاہتی تھی کہ یہ بات خود عدنان اس سے کہے، مگر عدنان تھا کہ اس کی خواہش کے اظہار کے لیے جیسے اس کے پاس زبان ہی نہ ہو۔ اس کی آیا اس کے شب و روز کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ آخر ایک دن اس نے پوچھ ہی لیا کہ سارا کو اس سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے بتا دیا کہ وہ عدنان سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرے گی۔ تم نے اس لڑکے سے شادی کے بارے میں بات کی ہے؟ میں کیوں کروں جب وہ نہیں کر سکتا؟ تمہیں اور اس میں اتنا فرق ہے کہ وہ ڈرتا ہوگا، کبھی تو اس کا ڈر نکلے گا۔ تم اپنے ڈیڈی سے بات کرو، نہ تمہیں کہنے کی ضرورت ہے نہ عدنان کو۔ آیا ماں، تم نے یہ بہت اچھا مشورہ دے دیا ہے، میں آج ہی ڈیڈی سے بات کروں گی۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ عدنان کا فون آ گیا۔ وہ 3-4 دن کے لیے اپنے گاؤں جا رہا تھا، یہی بتانے کے لیے اس نے فون کیا تھا۔ یہ بات ایسی نہیں تھی کہ سارا رونا شروع کر دے، مگر پھر بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ روتی کیوں ہو؟ میں زندگی بھر کے لیے تو نہیں جا رہا ہوں۔ تمہارے بغیر میرے لیے ایک دن بھی ایک سزا ہے۔ بس چند دن انتظار کر لو، واپس آؤں گا تو تمہیں ایک سرپرائز دوں گا۔ سارا روتے روتے ہنس پڑی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سرپرائز کیا ہوگا۔ وہ اپنے والدین سے اجازت لینے جا رہا ہوگا، واپس آئے گا تو مجھ سے شادی کی بات کرے گا، ہو سکتا ہے اپنی ماں کو ساتھ لے کر آئے۔ اس نے طاہر علی سے بات کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ابھی بات کرنے کا کیا فائدہ؟ ابھی تو میں ڈیڈی سے اسے ملوا بھی نہیں سکتی۔ وہ واپس آئے گا اور مجھ سے بات کرے گا تو میں خود ہی کہہ دوں گی کہ مجھ سے کیا بات کرتے ہو، میرے ڈیڈی سے بات کرو۔ میں کہوں گی چلو یہ احسان کیے دیتی ہوں کہ تم سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اس نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا کہ تمہارے بغیر میرے لیے ایک دن بھی ایک سزا ہے، لیکن اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ ابھی آدھا دن نہیں گزرا تھا کہ وہ کئی مرتبہ زندہ ہوئی اور کئی مرتبہ مر گئی۔ کبھی اندیشے سر اٹھاتے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے تو میری زندگی سے نہیں چلا گیا۔ کئی امیدیں سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھیں۔ وہ سرپرائز دینے کو کہہ کر گیا ہے، اس کے سوا یہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مانگنے ڈیڈی کے پاس آئے گا۔ ایک یہی امید تھی جس نے انتظار کے دن گزار دیے۔ چوتھے دن وہ سو کر بھی نہیں اٹھی تھی کہ عدنان کا فون آ گیا۔ تم فوراً میرے گھر آ جاؤ، تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ تم نے آج تک اپنا گھر دکھایا ہے جو چلی آؤں، ایڈریس تو بتاؤ۔ اس نے جلدی جلدی عدنان کا بتایا ہوا ایڈریس نوٹ کیا اور شاور لینے باتھ روم میں گھس گئی۔ اپنی ماں کو ساتھ لایا ہوگا، ان سے ملوانا ہوگا، ایسے چھپا رہا ہے جیسے مجھے کچھ معلوم ہی نہیں۔ وہ تیار ہوتی رہی اور دل ہی دل میں گنگناتی رہی،
سارا بیوی ناشتہ لاؤں؟ آیا نے پوچھا۔ نہیں، میں جلدی میں ہوں۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ صاحب پوچھے تو کیا کہوں؟ جب واپس آؤں گی تو سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ میں کہاں گئی تھی، اس نے کہا اور باہر نکل گئی۔ ایڈریس اس کے پاس تھا، اس کا اپنا شہر تھا، دیکھا بھالا علاقہ تھا۔ اپارٹمنٹ ڈھونڈنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ وہ لفٹ میں بیٹھی اور چوتھی منزل کے ایک فلیٹ کی کال بیل کے بٹن پر ہاتھ رکھ دیا۔ عدنان اس کا انتظار ہی کر رہا تھا، لہٰذا فوراً ہی دروازے پر آ گیا۔ آؤ سارا، آج یہاں جو کچھ ہوگا اس کی مہمان خصوصی تم ہوگی۔ اس نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً کھینچتا ہوا اندر لے آیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں سرپرائز دوں گا۔ کیا یہی سرپرائز ہے کہ تم مجھے کھینچتے ہوئے اندر لا سکتے ہو؟ بیٹھیے تو جناب، وہ شاہکار بھی پیش کر دیا جائے گا جو آپ کے لیے سرپرائز ہوگا۔ عدنان، اب پریشان مت کرو، جو کہنا ہے جلدی کہہ دو۔ بس 2 منٹ۔ وہ ایک کمرے میں گیا اور جب واپس آیا تو ایک لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ پہلے تو سارا یہ سمجھی کہ یہ لڑکی اس کی بہن ہوگی، لیکن جلد ہی یہ عقدہ بھی کھل گیا۔ فائزہ، یہ میری وہ عزیز ترین دوست ہے جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا، سارا طاہر علی۔ عدنان نے اس لڑکی سے سارا کا تعارف کرایا۔ اور سارا، یہ فائزہ ہے، میری برسوں کی محبت اور چہیتی بیوی ہے نا سرپرائز؟ سارا کچھ دیر کے لیے کچھ بھی دیکھنے سمجھنے سے قاصر ہو گئی۔ اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ کہاں آئی تھی اور کہاں بیٹھی ہے۔ بے ہوش نہیں ہوئی تھی مگر ہوش میں بھی نہیں تھی۔ کیا ہوا سارا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہوں، بس کچھ چکر سے آ گئے تھے۔ ہماری بیگم کو دیکھ کر اچھوں کو چکر آ جاتے ہیں۔ ابھی اس کے ہاتھوں سے اچھی سی چائے پلواتے ہیں، ابھی طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ نہیں، میں اپنے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ تم اپنی بیگم سے اجازت لے کر اتنی مہربانی کرو کہ مجھے گھر تک چھوڑ آؤ۔ تم گاڑی نہیں لائی؟ لائی ہوں مگر چلا نہیں سکتی۔ اس نے واقعی اپنی بیگم سے اجازت لی اور سارا کو سہارا دے کر فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا کہ اچانک سارا کو کیا ہو گیا ہے، لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ بالکل ٹھیک نظر آنے لگی، جیسے اتنی دیر میں اس نے اپنے حواس بحال کر لیے ہوں۔ کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں میں تم سے بات کر سکوں۔ اس کے لیے گھر کیا برا تھا؟ نہیں، یہ بات گھر پر نہیں کی جا سکتی تھی۔ جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ کسی کیفے میں چلیں؟ نہیں، کسی ایسی جگہ جہاں میں تمہارا گریبان پکڑ سکوں، اس نے کہا، پھر خود ہی اسے حکم دیا، گاڑی ایک سائڈ پر روک دو۔ وہ اتنا گھبرا گیا تھا کہ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ تم نے یہ بات کیوں چھپائی کہ تم شادی شدہ ہو؟ یہ بتانے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی اور اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ تمہیں نہیں پڑتا مگر مجھے پڑتا تھا عدنان، میں تم سے پیار کرتی ہوں، یہ حق میرا تھا۔ معاف کرنا سارا، میں تمہیں ایک اچھا دوست سمجھتا تھا، دوستی اب بھی رہ سکتی ہے۔ میں نے فائزہ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ تمہیں اتنے دنوں میں یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں؟ میں نے کہا نا، میں تمہیں دوست سمجھتا تھا۔ بلاڈی فول، یہ امریکہ نہیں ہے۔ یہاں جب کوئی لڑکی کسی لڑکے کے قریب آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس سے پیار کرنے لگی ہے، اسے حاصل کرنا چاہتی ہے۔ معاف کر دو سارا، میں نے تمہیں کبھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ میں تمہیں اچھا دوست سمجھتا رہا ہوں۔ محبت تو مجھے فائزہ سے تھی جو میری بیوی ہے اور جس سے میں اب بھی محبت کرتا ہوں۔ تمہیں اسی محبت سے دستبردار ہونا پڑے گا میری خاطر۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں عدنان۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں فائزہ کو چھوڑ دوں؟ ہاں، ورنہ تم میرے ہو، میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گی۔ سارا، یہ نہیں ہو سکتا، تم ابھی غصے میں ہو، گھر جا کر سوچنا تو تم خود اس فیصلے پر پہنچو گی کہ تم کتنا غلط مطالبہ کر رہی ہو۔ آؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں۔ میں خود جا سکتی ہوں، میری گاڑی سے اتر جاؤ۔ وہ اس وقت اسے الجھنا نہیں چاہتا تھا، خاموشی سے اتر گیا۔ سارا نے گاڑی گھر کی طرف دوڑا دی۔ جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔
घर पहुंचते ही इसने कमरा बंद किया और बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ी। जब्त के तमाम बंधन टूट गए। वो फूट फूट कर रो रही थी। आंसू थमे, कुछ दिल का बोझ हल्का हुआ तो इसे फिर अदनान का ख्याल आया। इसने न जाने किस मजबूरी से शादी की होगी। वो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरी बात ज़रूर सुनेगा। उसने अदनान को फ़ोन मिलाया। वही बातें हुई जो इससे पहले हो चुकी थीं। इसने रोते हुए फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करते ही एक आग सी दिल में लगी। इसने फिर अदनान को फ़ोन मिला दिया। अब क्या है सारा, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? मैं परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि हम दोस्ती तो रख सकते हैं। हम अच्छे दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। तुम्हारी बीवी, इसे मालूम है कि तुम मेरी दोस्त हो और हमारा प्यार, फिर वही बात, तुम मेरी दोस्त हो, इससे आगे कुछ नहीं। हम मिल तो सकते हैं ना? अगर मिल सकते हैं तो अभी होटल क्राउन पहुंच जाओ। मैं आ जाता हूँ, मगर तुम अपनी दीवानगी कम करो। वो होटल क्राउन पहुंच गई। अदनान इससे पहले वहां मौजूद था। वो यही सोच कर गई थी कि अच्छे दोस्तों की तरह इसके साथ बैठेगी और चली आएगी, लेकिन अदनान को देखते ही वो फिर अपने होशो हवास खो बैठी। इसने मेज पर रखी छुरी उठा ली। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी अदनान, तुम्हें मेरा बनना पड़ेगा। क्या कर रही हो? अदनान ने इसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि वो तमाशा बनता, वो इसे घसीटता हुआ होटल से बाहर ले आया। अभी तुम घर जाओ, इस मसले पर फिर बात करेंगे। वो खुश हो गई कि अदनान कुछ सोचकर इसके हक में फैसला जरूर करेगा। इसका ये इत्मीनान चंद घंटे भी कायम न रह सका। इसने अदनान को फिर फोन कर दिया। ये कौन सा वक्त है फोन करने का? रात का 1 बज रहा है। अदनान, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझसे बातें करो। देखो सारा, सुबह फोन कर लेंगे। इस वक्त फायजा सो रही है, किसी वक्त भी जाग जाएगी। फायजा, फायजा, क्या मुसीबत है? वो कौन होती है हमारे रास्ते में आने वाली? अदनान ने कोई जवाब दिए बगैर फोन बंद कर दिया। अब सारा को अपनी तौहीन पर रोना आ रहा था। वो एक मामूली सी लड़की फायजा के लिए मुझे नज़रअंदाज कर रहा है। मैं इसे छीन कर रहूंगी। इसने फिर फ़ोन किया। फ़ोन बंद था। वो रात भर फ़ोन करती रही, लेकिन हर मर्तबा फ़ोन बंद मिल रहा था। वो रात भर जागती रही, सुबह निढाल होकर सो गई। दोपहर के वक्त उठी, जल्दी जल्दी तैयार हुई और अदनान के ऑफिस पहुंच गई। उसे ऐसे लग रहा था जैसे इसने अदनान को कई बरस बाद देखा है। कुछ देर तो नॉर्मल रही, फिर अचानक कोई बातें शुरू कर दी। अदनान इसे समझाता रहा, मगर वो बज़िद थी कि वो फायजा को छोड़ दे। जाहिर है वो इस पर तैयार नहीं हो सकता था। गुफ्तगू ने एक मरतबा फिर तलखी की सूरत इख्तियार कर ली। वो गुस्से में उठकर चली आई। खरा कर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने फ़ोन करके अदनान से माफ़ी मांगी। मैंने आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी, इस आदमी से मांगनी पड़ रही है। इसने इसे भी अपनी तौहीन समझा और खूब फूट फूट कर रोई। वो अदनान से जितनी दूर जाने की कोशिश कर रही थी, कोई ताकत उतना ही उसे करीब कर रही थी। तंग आकर इसे फ़ोन करती थी, इसे समझाने की कोशिश करती थी, जवाब में इनकार सुनने को मिलता था। इसके गुस्से में ये सोचकर इजाफा हो रहा था कि फायजा की हैसियत इससे ज़्यादा है। फिर वो ये भी सोचने लगी कि अदनान ने इसके साथ धोखा किया है। इसने इब्तिदाई में क्यों नहीं बता दिया कि वो शादीशुदा है। वो चाहती थी अदनान से इसे नफरत हो जाए, लेकिन इसे खुद पर काबू नहीं था। इसने आज तक जो चाहा था हासिल किया था, लेकिन वो अदनान को हासिल नहीं कर पा रही थी। सब्र करना वो जानती ही नहीं थी। मामूली से खिलौने के लिए मचल जाती थी। ये तो इसकी मोहब्बत थी। इसकी आया इसे देख देख कर परेशान हो रही थी, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार नहीं थी। ताहिर अली भी कई मरतबा पूछ चुके थे, मगर वो बताती तो क्या बताती? ये कि वो किसी से शिकस्त खा गई है। अदनान से बराबर मिल रही थी, लेकिन ये दुख अपनी जगह था कि वो इसका नहीं है। डैडी, आप यही चाहते हैं ना कि मेरी शादी हो जाए? हाँ बेटी, हर बाप यही चाहता है। मैं अदनान से शादी करना चाहती हूँ, आप इससे बात कर लें। हाँ हाँ बेटा, इसे बुलाओ, मैं इससे बात कर लेता हूँ। आपको इसके पास जाना पड़ेगा। अपनी बेटी के लिए मैं ये भी कर लूँगा। तुम बताओ मुझे, वो कहाँ मिलेगा? सारा को मालूम था क्या जवाब आएगा, लेकिन एक ख़ास मंसूबे के तहत उसने ये जिक्र छेड़ा था।
اس نے طاہر علی کو اس کے آفس کا پتہ بتا دیا۔ وہی ہوا، وہ عدنان سے ملاقات کر کے آئے تو ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ بیٹی، یہ تو معلوم کر لیا ہوتا کہ اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ ڈیڈی، آپ نے میری ہر خواہش پوری کی ہے، ہر کھلونا خرید کر دیا ہے، اب مجھے عدنان چاہیے۔ بیٹی، عدنان کھلونا نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے، کسی کا شوہر ہے۔ آپ اسے خرید سکتے ہیں۔ میں اسے خرید بھی لوں تو وہ تم سے محبت نہیں کرے گا، تم سے شادی کرے گا تو تمہاری دولت کے لالچ میں کرے گا، اور پھر جو اس کی بیوی ہے، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، میں تو کرتی ہوں نا۔ وہ اگر میرا نہ ہوا تو میں اسے فائزہ کا بھی نہیں رہنے دوں گی، میں فائزہ کو قتل کر دوں گی۔ سارا، اتنی خود غرض نہ بنو۔ اب آپ کچھ نہ کریں، جو کرنا ہے میں کروں گی۔ وہ غصے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جذباتی مت بنو۔ اچھا میں کچھ کرتا ہوں، لیکن ایک وعدہ کرو، تم کوئی ایسا ویسا قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ میں آپ کو وقت دیتی ہوں، لیکن اگر وہ نہ مانا تو میں وہی کروں گی جو مجھے کرنا ہے، اس نے کہا اور پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ طاہر علی کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچ گئے۔ انہیں اپنے آفس جانا تھا۔ راستے سے انہوں نے عدنان کو ساتھ لیا اور آفس پہنچ گئے۔ اب ان کی ملاقاتیں عدنان سے روز ہو رہی تھیں۔ وہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ عدنان اپنی بیوی کو طلاق دے کر سارا سے شادی کر لے۔ اس کے صلے میں وہ اپنی ساری دولت دینے کو تیار ہیں۔ یہ کوئی معمولی پیشکش نہیں تھی۔ وہ اپنا تمام کاروبار اس کے حوالے کرنے پر تیار تھے، لیکن عدنان ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ادھر سارا روز بروز چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں فکر تھی کہ کہیں وہ جذباتی لڑکی پاگل ہی نہ ہو جائے۔ وہ اسے تسلیاں دے رہے تھے کہ بس عدنان ٹوٹنے ہی والا ہے، بہت جلد وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، لیکن سارا جانتی تھی کہ وہ کبھی نہیں مانے گا۔ اس نے کئی مرتبہ سوچا وہ ہو جائے اور اس کی بیوی کو قتل کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی، کیونکہ طاہر علی روز اسے خوشخبری سنا دیتے تھے کہ بس اب کامیابی ملنے والی ہے۔ اسے عدنان کی ہٹ درمی پر غصہ تو آ رہا تھا، لیکن اپنے باپ کی خاطر اپنی توہین برداشت کرتی جا رہی تھی۔ کئی مہینوں کی کوششوں کے بعد بالآخر دولت کے لالچ نے عدنان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اس نے سارا کو فون کیا اور بتایا کہ سارا کی محبت جیت گئی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمہارا پیار سچا ہے، مجھے تمہیں اپنا لینا چاہیے۔ میں فائزہ کو لے کر گاؤں جا رہا ہوں، وہاں جا کر اسے طلاق دوں گا اور واپس آ کر تم سے شادی کر لوں گا۔ شام ہوئی اور طاہر علی گھر آئے تو انہوں نے بھی یہی خوشخبری سنائی۔ انہیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ سارا نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ عدنان نے اسے بتا دیا ہے۔ ایک ہفتے بعد عدنان طاہر علی کے آفس میں آیا اور طلاق نامہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے فائزہ کو طلاق دے دی ہے، اب آپ میرے نام کاروبار کی منتقلی کے کاغذات تیار کر لیں، میں سارا سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ تم میرے ساتھ گھر چلو اور سارا کو اپنی زبان سے یہ خوشخبری سناؤ۔ وہ اسے لے کر گھر آ گئے۔ سارا نے اس خوشخبری کو توجہ سے سنا۔ میں نے شادی کا ارادہ بدل دیا ہے، ہم اچھے دوست تھے، اچھے دوست رہیں گے، تم یہی چاہتے تھے نا؟ میں نے تمہارے لیے فائزہ کو طلاق دی ہے، یہ تمہارا معاملہ ہے، تم جانو۔ اس نے کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آیا ماں، میرے کھلونے میرے کمرے میں سجا دو، میں نے غلط کہا تھا کہ میں بڑی ہو گئی ہوں۔